امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اسی طرح ججز کی تعداد میں اضافہ پہلے بھی موضوع رہا ہے، لیکن اس خاص موقع کے اوپر جب لوگ نمبر گنتے ہوں سپریم کورٹ کے ججز کے کہ وہ اس کی طرف ہے اور وہ اس کی طرف، اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ اپنی پسند کے ججز سپریم کورٹ میں انڈکٹ کر دے اور اپنے مرضی کے فیصلے حاصل کر لے تو ظاہر ہے اس سے بڑھ کر بدقسمتی کوئی نہیں ہوگی۔ اس لیے اس مسئلے کو حکومت کو نہیں چھیڑنا چاہیے، اور ہم بہت پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ کون سی پارٹی کیا موقف اختیار کرتی ہے۔ اگر تو یہ مسئلہ ہے کہ لوگوں کو دھمکایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، تو اس کو سیریس طریقے سے اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ میں سلمان اکرم راجہ کے ان بیانات پر نوٹس لینے کا مطالبہ کرتا ہوں کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ممبران کو، ان کے گھر والوں کو، اہل خانہ کو ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے۔ اگر تو ان کی یہ بات غلط ہے تو بھی سامنے آ جائے، اور اگر ان کی یہ بات صحیح ہے تو اس سے بڑھ کر بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے، فاشزم کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر کہ آپ اپنی مرضی کا فیصلہ اور اپنی مرضی کی ترمیم کروانے کے لیے پارلیمنٹ کے ممبران کے ساتھ یہ سلوک کریں اور ان کے گھر والوں کے ساتھ، یہ تو ناقابل قبول چیز ہے، اور کتنا جمہوریت کو پامال کیا جائے گا۔ ایک طرف میثاق پارلیمنٹ کی بات کرتی ہیں یہ پارٹیاں، اور دوسری طرف حکومت اپنی مرضی کی ترمیم کرنے کے لیے اس طرح کے اگر ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے تو اس سے بڑھ کر خراب بات کیا ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس کا نوٹس بھی لیا جائے، اس کی انکوائری بھی کی جائے، اور ایسی آئینی ترمیم اگر ہو بھی جائے گی تو اس کی کیا حیثیت ہوگی پاکستانی قوم کی نگاہ میں۔ خود آئین کو بے وقت کرنے والا یہ عمل ہے۔ آئین ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جس کے اوپر قوم متفق ہے، ہو سکتی ہے، یہ ایک بنیادی ڈاکومنٹ ہے۔ آپ اسی کو بے توقیر کر دیں، آپ اسی پہ سے جو ہے وہ اس پر ہی سوالات اٹھانا شروع کر دیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان میں پھر بچے گا کیا۔ اس لیے اس کو سیریس لینا چاہیے اور حکومت کو ایسے کسی بھی عمل سے باز آنا چاہیے۔ اس وقت جو صورتحال ہمارے ملک کے دو صوبوں میں خاص طور پر ہے، اور تیسرے اور چوتھے بلکہ اب تو پورے ملک میں ہی، یعنی ایک طرف انسرجنسیز ہیں جو آپ کو کے پی میں بھی نظر آتی ہیں، اور بلوچستان میں بھی وہ حالات نظر آ رہے ہیں کہ جس میں پاکستان کی بقا پر سوال اٹھانا لوگوں نے شروع کر دی ہیں، اللہ معاف کرے۔ اور دوسری طرف سندھ میں جو کچے کا علاقہ ہے اس پہ کچے کے ڈاکو اور پکے کے ڈاکوؤں کی سرپرستی میں کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح پنجاب کا ایک بڑا علاقہ، اور ابھی پچھلے عرصے میں تو رحیم یار خان جیسے علاقے میں پنجاب پولیس پر حملہ ہو گیا اور 12 لوگ شہید ہو گئے اور اتنے زخمی ہو گئے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ جو جنوبی اضلاع میں خیبر پختونخوا کے پولیس نے جو بائیکاٹ کیا تھانوں کا، یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے۔ میں اس لحاظ سے لکی مروت کے اس امن جرگے کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جس نے کچھ مطالبات اپنے حکومت کے ساتھ بات کر کے اور مجموعی طور پر اب منوا لیے ہیں، لیکن یہ ایک عارضی مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو اس کے وسیع تر تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں بدامنی کے یہ حالات امریکہ نوازی کے نتیجے میں ہوئی تھی، پیدا ہوئے آج سے 23 سال پہلے، جب مشرف نے پورے پاکستان کو اسٹیک پہ لگا دیا تھا امریکہ کی محبت میں، اور ہم سے یہ کہا تھا ڈالر ملیں گے۔ وہ ڈالر تو پتہ نہیں کس کو ملے، لیکن پاکستان کی معیشت 150 سے $250 اور $200 تک، ارب ڈالر تک تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، اور آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ اسی طرح سے 1 لاکھ کے قریب لوگ ہیں جو شہید ہو چکے ہیں، جس میں فوجی افسران ہیں، پولیس کے لوگ ہیں، سویلینز ہیں، عام آبادی کے لوگ ہیں۔ بہت سارے لوگ تو کولیٹرل ڈیمیج میں دنیا سے رخصت ہو گئے، فوجی آپریشنوں کی نظر ہو گئے، اور اس سے بڑھ کر خراب کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ فوج اور عوام آپس میں سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں، فوج اور پولیس سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں۔ لہٰذا اس مسئلے سے نکلنے کی ضرورت ہے ہر صورت میں۔ اس میں عقل مندی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اس میں کسی کی رٹ کا مسئلہ نہیں ہے، پاکستان کا مسئلہ ہے۔ اس میں ہمارے اداروں کو بھی اور حکومت کو بھی اور اپوزیشن کو بھی ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، اور ایک وسیع تر مشاورت فوری طور پر اس وقت کی ضرورت ہے۔ یہ جو مطالبہ جائے اور فوج کو وہاں سے ہٹایا جائے، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب یہ کام کیے جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ نہیں سوچا جا رہا ہوتا کہ اس کے آگے چل کر کیا ریپرکشنز ہوں گے۔ اب یہ جو ایک ریگولیشن ہے، ایکشن ان ایڈ آف سول پاور ریگولیشن،
2010 میں آصف علی زرداری صاحب صدر مملکت تھے، انہوں نے یہ جاری کیا تھا اور اس کے نتیجے میں فوج جو فاٹا کے علاقے تھے اس میں بلائی گئی تھی۔ پھر جب یہ فاٹا کے علاقے مرج ہو گئے، نیولی مرج ڈسٹرکٹ جنہیں کہتے ہیں NMD، یہ جو مرج ڈسٹرکٹ جب ہوئے 2018 میں 25ویں ترمیم کے بعد، تو اس وقت عمران خان صاحب نے عارف علوی صاحب کے دستخطوں سے اس ریگولیشن کا نام ہے ایکشن ان ایڈ آف سول پاور ریگولیشن ہے، یہ جو ہے وہ علوی صاحب کے سائن سے دوبارہ سے ہوئی اور فوج کو وہاں پر بلایا گیا۔ اب اس وقت اگر یہ مطالبہ ہے کہ فوج کو وہاں سے چلے جانا چاہیے تو یہ کسی کی ناک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حالات اور واقعات ہیں۔ خود ہمارے اداروں کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ مطالبہ پاکستانی قوم کیوں کر رہی ہے، قوم کا مطالبہ کیسے بن گیا؟ چند لوگوں کا مطالبہ تو ہو سکتا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پرابلمز ہیں نا، ان پرابلمز پر ڈنڈے کے ذریعے سے اس کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا۔ یہ پاکستان ہے، پاکستان کی قوم ہے، پاکستان کی فوج ہے، پاکستان کی پولیس ہے، ہم سب ایک ہونے چاہیے، ایک پیج پر ہونے چاہیے۔ لیکن جب آئینی حدود سے لوگ تجاوز کرتے ہیں اور جب کرپشن اور لوٹ مار ہر سطح پر پھیلنے لگتی ہے، جب اعتبار ختم ہو جاتا ہے اور لوگ ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں، تو صرف یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ایک آدمی کا تو کام ہی یہ ہو گیا ہے لوگوں کا کہ وہ شک کرتے ہیں if there is a smoke there is a fire، اگر دھواں اٹھ رہا ہے تو پیچھے آگ تو ہوگی نا، کوئی رائی ہوتی ہے تو پہاڑ بنتا ہے، کوئی پر ہوتا ہے تو کوا نظر آتا ہے لوگوں کو۔ اس لیے خود ہمارے اداروں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی نیوز کانفرنس جاری ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔